ان کا جو رپورٹ ہے وہ بڑی زبردست ہے. یہاں سے بھی میں نے آٹا لیا ہے, اس کو لیب میں بھیجوں گا. لیکن میرا آپ سے اوپن یہ ریکویسٹ ہے, یہ آپ کی خدمت ہوگی کہ جہاں آپ کو شکایت ملے وہ آٹا مجھے بھیج دیں, میں چیک کروں گا اور ایکشن اس پہ ہو جائے گا. ایک مہینے کے لیے تو 20-25% عوام کے لیے آپ نے بڑا سہولت کر دی, تو 100% عوام ہے پاکستان کی وہ بجلی گیس اور ان کے بلوں میں پریشان حال ہے. میرے جیسے سفید پوش بھی, ہماری جیسے میرے جیسے آپ بھی یقیناً, تو اس کے لیے آپ تنگی محسوس ہوتی پابند ہو گیا. IMF کے یہ کہہ کہ ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے, تو ان کے لیے کیا کچھ سوچ رہی ہے حکومت؟ دیکھیں, بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ آپ کی بات درست ہے, یقین کریں. مطلب یہ سیاسی بیان نہیں ہے, بڑی اساس بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. جو لوگوں کے حالات ہیں, جو ایک عام آدمی جس تکلیف سے گزر رہا ہے, بلکہ سفید پوش درمیانہ طبقہ جو ہے یا اس کے اوپر کا بھی طبقہ, اور جو امیر ہیں وہ بھی پنچ محسوس کرتے ہیں چاہے کتنے بھی امیر ہیں. لیکن انشاءاللہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ راتوں رات کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی, بہت گڑبڑ ہوئی ہے. مہنگائی, بجلی کے بلوں ناقابل برداشت ہوئے ہیں, گیس ہے ناقابل برداشت ہوئی ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ آپ دن بدن اس میں بہتری دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ آپ کی حکومت ہے اور آپ مہینوں میں دیکھیں گے کہ ان میں کوئی ایسی چیزیں آپ ہمارے جو ریفارمز آ رہی ہیں, یا وزیر اعظم رات دن ان کی ٹیم کام کر رہی ہے میڈیا پہ, اور ادھر آپ پتہ چل رہا ہے, تو انشاءاللہ آپ بہتر دیکھیں. سولر پینل کا ہی انتظام کر دیں غریب لوگوں کے. ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تو میرا خیال ہے اب سیٹ ہوئے ہیں, 1 مہینہ ہو گیا, گورنمنٹس بن گئی ہیں, لیکن ہر آنے والے دن میں آپ کوئی نہ کوئی ایکشن دیکھیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ماضی میں ایک حکومت نے جب آتے ہی اعلان کیا تھا کہ 10 کروڑ نوکریاں دیں گے, اور آپ کی وزارت اس لیے اہم ہے کہ سب سے زیادہ نوکریاں جو ہے وہ آپ نے دینی ہیں آپ کی وزارت میں. کتنی نوکریوں کا ٹارگٹ رکھا گیا, بیرون ملک سے بھی کوئی لوگ آئیں گے؟ اور دوسرا ایک آپ کے جو ہمسائے ہیں آپ کے حلقے کے, وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے لوگوں نے کچھ کروایا مجھے, جویل لطیف جن کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں ذکر, کیا وہ الزام آپ پہ درست لگا رہے ہیں؟ میں جو نوکری والی بات ہے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کو سبز باغ دکھائیں اور ان کو جھوٹے وعدے کریں. جس طرح 50 لاکھ گھر تھے, یا 1 کروڑ نوکریاں تھیں, یا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانی تھیں, اور ریاست مدینہ بنانی تھی. لیکن آپ کام ہوتا ہوا دیکھیں گے, اور انشاءاللہ روزگار کے مواقع جب 13 سے 18 تک کی گورنمنٹ تھی, 17 تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ گیس اور بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت 20 گھنٹے بجلی نہیں تھی, اس وقت گیس اویلیبل نہیں تھی. نواز شریف صاحب نے, میاں شہباز شریف صاحب نے رات دن کر کے بجلی کے کارخانے لگائے, لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی, فیکٹریاں چلی جو بند تھیں, لوگوں کو روزگار ملا, گیس لائے NLG, گیس دی, فیکٹریاں چلیں, انڈسٹری اور لگی, اور لوگوں کو روزگار ملا, خوشحالی آ گئی. مہنگائی 3% تھی اس وقت, آپ اگر نوٹ کریں تو جنرل 4% تھی. فوڈ جو مہنگائی تھی, فوڈ کی جو انفلیشن تھا وہ 2% تھا, دنیا سے کم ترین پہ. لیکن یہ 18 کے بعد سارا کچھ تباہی ہوئی, پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی, پھر سب کچھ گڑبڑ ہوئی, مہنگائی ہوئی, IMF کے ساتھ معاہدے کیے گئے, ان کو وائلیٹ کیا گیا, منحرف ہوئے اسے ہم, تباہی ہوئی. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تھوڑا سا قوم کو صبر کرنا ہے. انشاءاللہ یہاں وہی دور شروع ہوگا, روزگار بھی ملے گا, لوگوں کو مکان بھی ملے گا, مہنگائی بھی کم ہوگی, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. برائلر مرغی کے حوالے سے تھوڑا سا اگر دیکھ لیں, میرا ختم 32 روپے فی کلو 2 دنوں میں ریٹ بڑھ گیا, ٹھیک ہے, اور عوام ہر گھر کی ضرورت ہے. کوئی بندہ اگر کچھ کہتا ہے میں اچھی چیز پکا لوں تو مرغی کی طرف جاتا ہے, تو وہ بھی اب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. نہیں, میں نے بھی آج پڑھا ہے کہ وہ اسٹرائک کر رہے ہیں برائلر والے کہ جب ہمیں یہ وارے نہیں کھاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ضلعی انتظامیہ, جہاں گورنمنٹ کی پالیسیز اوپر کی سطح پہ افیکٹ کرتی ہے مہنگائی کو, وہاں کچھ ایسے عناصر ہیں جو ضلعی انتظامیہ کی وجہ سے کم کیے جا سکتے ہیں, جو آرٹیفیشل مہنگائی ہے. ایک ہے پالیسیز کی وجہ سے, ڈالر بہت مہنگا ہے, دوسری چیزیں بہت مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, بجلی مہنگی ہے. لیکن کچھ انتظامیہ کی جو کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں, ان کے ذریعے کم ہو سکتی ہے. انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ ایکشن میں ہیں, رات دن کام. بریفنگ دی ہے جہاں آپ اس وقت کھڑے ہیں, پچھلے کئی سالوں
से इनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ जो रूटीन में भी होता है हर जगह? हमारी तनख्वाह कोई नहीं है वज़ीर की, तो आप मैं और बात कर रहा हूँ, हालात इस किस्म के हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनके जो मसाइल हैं बिल्कुल मेरी नज़र में है। ये मैं अभी आया ही हूँ, बिल्कुल इनके बहुत सारे मसले हैं, कईयों को तनख्वाह नहीं मिल रही, कई डेली वेजेस पे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंशाल्लाह इनके मसले हल करेंगे। लेकिन ये एक इनको मैं बात कहता हूँ यूटिलिटी स्टोर को, कि आप परफॉर्म करें, आप रिज़ल्ट दें, लोगों की तरफ से अच्छी खबर आए। ये नहीं मैं कहता सब कुछ हर तरफ बड़ी खुशखबरी आएगी यूटिलिटी स्टोर की, लेकिन कम से कम यहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँ, तो इंशाल्लाह हम इनके लिए हाज़िर हैं। आपने इंडस्ट्री की बात की है, आपने इंडस्ट्री की बात की है, फैसलाबाद में एमएनए की 10 सीटें हैं, तो अगर आपके दौर में इंडस्ट्री चलती तो क्या 10 की 10 सीटें आप हार जाते वहाँ से? इसका मतलब यार ये आप लोगों पे एतबार नहीं किया और सारी इंडस्ट्री वहाँ पे बंद होगी, तो उन्होंने ग्रज में वोट दिया। ये सियासी बात है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक इलेक्शन हो गए हैं, रिज़ल्ट आ गया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। हमारा ख्याल था कि हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेंगे, लोगों ने कुछ वोट अपनी मर्ज़ी से किए हैं, आपके सामने है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो हमने एक्सेप्ट किया है। इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, बेहतर करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, बेहतरी आ जाएगी। यार एक सवाल कर लो प्लीज़। सवाल ये है, यूटिलिटी स्टोर पे बिसप के जरिए जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग जब खरीदारी के लिए आते हैं तो उन्हें मजबूर किया जाता है, एक तो पहली गरीब है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप 1000-2000 की खरीदारी आम चीज़ों की करें, फिर आपको ये चीज़ें जो है वो बिसप के जरिए ये आप 1 महीने तो लीव दे दिया, बाकी 11 महीने के लोग यार मैंने मेरा लिए दूसरा जो सवाल है पहले के बाद में जवाब देता हूँ। पहला दूसरा सवाल रिपीट कर रहे हैं। हमारे इन्होंने यही सवाल किया था कि बाकी 11 महीने या आम आदमी के लिए क्या रिलीफ है। उसके लिए मेरा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि इंशाल्लाह मेरे ज़हन में प्रपोज़ल है, वो मैं पीएम के पास ले जाऊँगा, क्योंकि एडिशनल सब्सिडी हमें देनी पड़ेगी, जो बोझ पड़ेगा वो गवर्नमेंट इस वक्त जैसे हालात में है वो आपको पता, लेकिन कोशिश करेंगे चीज़ें बेहतर हो जाएं। बाकी जो कहते हैं कि दूसरी चीज़ें लें, वो भी मैं समझता हूँ कि एक इनकी कमर्शियल एक्टिविटी है, जैसे ये अपनी ये गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं ले रहे इस वक्त, अपनी तनख्वाहों का ये खुद कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ। जो आपने बात की है कि मजबूर ना किया जाए लोगों को, और वॉलंटरली अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है और सस्ती मिलती है, रूह अफ़ज़ा है, और यहाँ सस्ता मिल रहा है, कोई शैम्पू सस्ता मिल रहा है, महंगा नहीं, ये हो नहीं सकता। ये मेरा हाल है, हमारी बात मान जाया कर, बाहर चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ इंश्योर करते हैं कि आपको चीज़ 1 नंबर मिलेगी और बाकी डिस्काउंट से मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ और ट्रांसपेरेंट मैं चाहता हूँ काम हो। जो ये बिड के ज़रिए करते हैं, इन्होंने बड़े बड़े तलफ़ किए हैं, स्टॉक तलफ़ किए हैं, लोगों को ब्लास्ट की लिस्ट किया है, लेकिन हमारे सिस्टम में अभी खामियां हैं।